بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مارچ کے اول دن تھے، مگر گرمی کافی شدت اختیار کر چکی تھی۔ ہبس اور گھٹن تو جیسے فضا میں رچے بسے تھی۔ عجیب سی سستی چڑھی رہتی تھی۔ اس دن بھی آفس سے تھکی ہاری میں پسینہ پونچھتی گھر میں داخل ہوئی تو اماں کمرے میں زمین پر کھیس بچھائے کپڑے استری کرنے میں مصروف تھی۔ میں نے ان کو دیکھتے ہی سلام کیا اور اماں مجھے دیکھ کر فوراً کپڑے چھوڑ کر فرشی پنکھے کا منہ میری طرف کر کے پانی لینے چلی گئی۔ کچھ دیر بعد لال رنگ کا شربت ہاتھ میں تھامے وہ اندر داخل ہوئی۔ میں نے مسکراتے ہوئے وہ شربت پکڑ کر ان کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں اماں کو ہمیشہ کام کرنے سے منع کرتی تھی، لیکن اماں کبھی میری بات نہ سنتی، خود سے کچھ نہ کچھ کرنے میں لگی رہتی۔ لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ میں آفس سے آ کر اتنا تھکی ہوتی تھی کہ چاہ کر بھی اماں کا ہاتھ نہ بٹا پاتی تھی، لیکن شاید وہ میرے چہرے سے ہی اندازہ لگا لیتی تھی، اس لیے ہمیشہ میرے کچھ کہنے سے پہلے ہی بول دیتی کہ میرا بیٹا تو آرام کر، میں ذرا یہ کام ختم کر لوں، پھر مل کر بیٹھتے ہیں۔ وہ شفقت بھرے لہجے میں بولتی تھی اور میں ان کا چہرہ ہی دیکھتی رہ جاتی تھی۔ اماں کے تھکن سے کھچے چہرے، سوجی ہوئی آنکھوں اور زرد مائل رنگت پر ایک نگاہ ڈال کر میں بہت غمزدہ ہو جاتی تھی۔ کبھی کبھی لگتا کہ اماں کا چہرہ پیدائشی ایسا ہی تھا، وہ زرد رنگت اور سوجی ہوئی آنکھوں کے ساتھ ہی پیدا ہوئی ہوں گی۔ اپنی 22 سالہ زندگی میں ان کے چہرے پر سوائے اداسی کے میں نے کچھ نہ دیکھا تھا، لیکن زندگی کے مصائب انسان سے اس کا حسن، اس کی کشش سب چھین جاتے ہیں۔ ایسا ہی اماں کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ وہ جوانی میں بہت حسین تھی، لیکن شادی کے کچھ عرصہ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے سسرال والوں اور سب کی باتوں سے وہ اندر ہی اندر گھٹتی چلی گئی۔ ابا بھی وقت گزرنے کے ساتھ اماں کو لان تان کرنے لگے۔ اب اولاد نہ ہونے کا سارا قصور اماں کے سر پر تھا۔ اماں رو رو کر دعائیں کرتی تو شادی کے 6 سال بعد جا کے ان کی دعائیں رنگ لائیں۔ اماں بہت خوش تھیں کہ اب قسمت بدل جائے گی، اور وہ صحیح تھی، قسمت تو بدلی، مگر اس طرح نہیں جیسے انہوں نے سوچا تھا۔ اماں نے بیٹی کو جنم دیا تو ابا جو اتنا عرصہ صبر کا گھونٹ پی رہے تھے، بیٹی کو ہاتھ میں لیتے ہی حقارت سے دیکھنے لگے۔ لیکن پھر بھی اس امید پر کہ چلو اگلا بچہ لڑکا ہوگا، اماں کو ساتھ رکھا۔ لیکن جب بعد میں ایسی کوئی امید نظر نہ آئی تو اماں کو گھر سے نکال دیا۔ اماں کا کوئی تھا بھی نہیں، اور بھائی بہن ایک بیٹی کے ساتھ رکھ نہیں سکتے تھے۔ آخر کون اتنا بوجھ برداشت کرتا؟ اس لیے اماں مجھے لے کر سب سے دور ساہیوال میں ایک چھوٹے سے مکان کرائے پر لے کر رہنا شروع ہو گئی۔ اماں نے آس پڑوس کے گھروں کے کپڑے سی سی کر مجھے پالا اور جہاں تک ہو سکا تعلیم بھی دلوائی۔ اتنے مصائب کے بعد وہ اب وقت سے پہلے ہی بوڑھی ہو چکی تھی۔ میں نے میٹرک کے بعد ہی ایک کال سینٹر میں پارٹ ٹائم جاب شروع کر دی۔ اماں نے 1000 ٹوکا، لیکن میں نے ان کی ایک نہ مانی، اور 2 ماہ کی ٹریننگ کے بعد میں نے کام کرنا شروع کر دیا۔ اپنے بچپن سے ہی اماں کو کام کرتا دیکھ کر اور سارا دن سلائی مشین کے آگے بیٹھا دیکھ کر میرا جی جلتا تھا۔ اس لیے میں چاہتی تھی کہ کام کر کے کچھ پیسے کما لوں اور اماں کا ہاتھ بٹاؤں۔ اس کے ساتھ ہی میں نے اپنی تعلیم جاری رکھی اور BA کر لیا۔
اس کے بعد میں کسی اچھی نوکری کی تلاش میں تھی، لیکن سفارش کے بنا نوکری ملتی ہی نہیں، اور جو کام دینے پر راضی ہو جاتے ان کی پہلے گھنونی خواہشیں ہوتی تھی۔ میری ہمت آہستہ آہستہ ٹوٹنے لگی تھی۔ میں نے گھر سے نکلنا بند کر دیا تھا۔ تبھی ایک دن امید کی کرن جاگی اور مجھے ایک آفس میں انٹرویو کے لیے کال آ گئی۔ میں اماں سے دعائیں لیتی وہاں بہت امیدیں لے کر گئی اور اللہ کے فضل سے مجھے جاب مل گئی۔ واپسی پر میں مٹھائی کا ڈبہ لے کر آئی اور اماں کو خوشخبری دی۔ اماں نے پھر ہر آتی جاتی عورت کو یہ بات بڑے خوشگوار انداز میں بتائی۔ آخر مجھے میری محنت کا پھل مل رہا تھا۔ چاہے سیلری زیادہ نہیں تھی، لیکن پھر بھی وہ جاب پرماننٹ تھی، اس لیے نوکری سے نکالے جانے کا خوف یا تنخواہ کم ملنے کا ڈر بھی نہیں تھا۔ آفس میں جلد ہی میں سب میں گھل مل بھی گئی تھی اور دل لگا کر کام کرتی تھی۔ کام کا بہت زیادہ تھا، لیکن اب کام کرنا بھی مجبوری تھی، اور پھر آفس سے بس میں بیٹھ کے آنا اور بس اڈے سے گھر تک پیدل سفر رہی صحیح کسر بھی نکال دیتا تھا۔ اماں کی طبیعت اکثر خراب رہنے لگی تھی۔ آئے روز ان کو ہاسپٹل لے کر جانا پڑتا تھا، اس لیے روز روز چھٹی لینا اور پھر رکشوں کے اتنے کرائے بھر کے جانا بھی بہت مصیبت تھا۔ تبھی ایک دن اپنے ایک کولیگ سے میں نے اپنی پریشانی شیئر کر لی۔ اس کا نام ساجد تھا۔ ساجد نے میری بات سن کر مجھے تسلی دی، اور اس دن کے بعد سے اس نے میری بہت مدد کی۔ میں اس کے اخلاق سے بہت متاثر ہوئی، کیونکہ بنا کسی غرض کے وہ شخص میری ماں کی خدمت کر رہا تھا۔ میرے دل میں اس کی عزت اور بڑھ گئی تھی۔ لیکن سچ کہتے ہیں، اس دنیا میں کوئی انسان بنا غرض کے کچھ نہیں کرتا۔ ساجد کی بھی اس کے پیچھے ایک غرض تھی۔ وہ مجھے پسند کرتا تھا، اور اس کا اظہار اس نے اکثر باتوں باتوں میں کر دیا تھا، لیکن میں جان بوجھ کے اگنور کر دیتی۔ اماں، جو شاید ساجد کی آنکھوں میں وہ محبت دیکھ چکی تھی، اکثر مجھے چپکے سے اس سے شادی کا کہہ دیتی، جسے میں مسکرا کر ٹال دیتی۔ ساجد بھی میری طرح ایک چھوٹے سے گھر کا لڑکا تھا، اور اپنے خوابوں کو پورا کرنے اور غربت سے تنگ آ کر شہر میں آ کے کام کرنے لگ گیا تھا۔ اور اب قسمت نے ہم دونوں کو ایک دوسرے سے ملوا دیا تھا۔ کچھ عرصے بعد اماں کو دل کا دورہ پڑا اور وہ مجھے چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلی گئی۔ ابھی اماں کو دنیا سے گئے کچھ ہی دن ہوئے تھے کہ محلے والوں نے باتیں بنانا شروع کر دیں کہ اکیلی لڑکی رہتی ہے، یہ وہ۔ اکثر میرے سامنے بیٹھ کر بھی اماں کی تعزیت کرنے کے بہانے وہ یہ جاننے کی تاک میں رہتی کہ کون گھر میں آتا ہے اور کون نہیں۔ ان سب سے تنگ آ کر میں نے خود کو گھر میں ہی بند کر لیا تھا، نہ کسی سے ملتی نہ بات کرتی تھی۔ تبھی ساجد یہ سب بھانپ چکا تھا، اور اس نے چند گواہوں کے ساتھ مجھے اپنے نکاح میں لے لیا اور میری عزت کا محافظ بن گیا تھا۔ دل ہی دل میں بھی اسے پسند کرتی تھی۔ شادی کے بعد اس سے کھل کے اظہار کرنے لگی۔ وہ وقت بہت خوبصورت تھا۔ ہم کام بھی کرتے تھے اور ایک دوسرے کو وقت بھی دیتے تھے۔ کچھ ہی عرصے میں میں امید سے ہو گئی۔ میں جہاں اس بات سے بہت خوش تھی، وہاں ساجد کچھ پریشان تھا۔ پوچھنے پر انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا کہ ابھی ہمارے ہی اتنے خرچے ہوتے ہیں، بچے کے بعد اور زیادہ ہوں گے، سب کیسے مینج ہوگا؟ لیکن میں ان کو تسلی دیتی۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ احساس ہوا کہ ساجد کے انکشافات ٹھیک تھے۔ ایک بچے کی پیدائش کے بعد اس مہنگائی کے دور میں خرچوں نے ہماری کمر ہی توڑ دی تھی۔
حالانکہ ہم دونوں ہی کمانے والے تھے، لیکن پھر بھی پیسے پانی کی طرح بہا رہے تھے۔ ہمارے فائنینشیل حالات بہت برے ہو گئے۔ ساجد نے پارٹ ٹائم جاب شروع کر دی۔ اس طرح وہ دو نوکریاں کرتے اور آدھی رات کو گھر آتے۔ میں نے بھی دوبارہ سے آفس جانے کا سوچا، جو کہ بچے کی پیدائش کی وجہ سے نہیں جا پا رہی تھی۔ لیکن میں مسئلہ یہ تھا کہ میرے جانے کے بعد کون بچے کو پالے گا؟ آس پڑوس والوں سے میڈ کا پتہ کیا تو انہوں نے بتایا ایک گھر کے 2 بچے ہیں اور دونوں ہی لوگوں کے گھروں میں کام کرتے ہیں۔ ہم نے ان کو بلایا تو وہ بھائی بہن دونوں پورا گھر سنبھال سکنے کی اہلیت رکھتے تھے، اس لیے ایک معقول تنخواہ پر انہیں رکھ لیا گیا۔ ہم گھر کی طرف سے مطمئن ہو گئے تھے۔ جلد ہی ان دونوں نے ثابت کیا کہ ہمارا فیصلہ درست تھا۔ وہ گھر کی صفائی اور کھانے پکانے سے لے کر ہمارے بیٹے کو سنبھالنے تک کا کام بھی بخوبی جانتے تھے۔ میں اور ساجد صبح نکلتے اور شام گئے واپس آتے۔ اس ٹف روٹین میں ہم ایک دوسرے کے لیے بالکل وقت نکال نہیں پا رہے تھے۔ پیسہ کمانے کی دھن نے ایک دوسرے سے بہت دور کر دیا تھا۔ ہر وقت کام کی ٹینشن نے ساجد کو چڑچڑا بنا دیا تھا اور ہمارے اکثر بات بات پر جھگڑے ہونے لگے۔ ساجد رات گئے گھر آتے اور بنا بات کیے بحث شروع کر دیتے۔ اس طرح آدھی رات کو ہمارے کمرے سے لڑائی جھگڑوں کی آوازیں باہر جانے لگی اور ایک دن غصے میں آ کر ساجد نے مجھے 3 الفاظ بول دیے، جس سے ہم ایک دوسرے کے لیے محرم سے نامحرم ہو گئے۔ وہ ساری رات میں نے دوسرے کمرے میں روتے ہوئے گزاری۔ رات کے آخری پہر میری سسکیوں کی آواز ساجد کے بولنے پر رکی۔ وہ ہاتھ جوڑے، چہرے پر ندامت سجائے معافی کا طلبگار تھا۔ کیسی معافی؟ اب معافی سے کیا ہو جانا تھا؟ رشتہ تو ایک پل میں ٹوٹ چکا تھا۔ میں نے روندی ہوئی آواز میں کہا، لیکن وہ میرے قریب فرش پر بیٹھ گیا اور سب ٹھیک کرنے کا کہنے لگا۔ میں بھی اسے چھوڑنا نہیں چاہتی تھی اور نہ ہی میرا کوئی اور ٹھکانہ تھا جہاں میں چلی جاتی۔ میں اپنی ماں جیسی زندگی نہیں گزارنا چاہتی تھی۔ اگلے دن ساجد کسی مولوی سے مسئلے کا حل لینے گیا تو اس نے جو حل بتایا وہ میرے لیے کرنا ناممکن تھا۔ مجھے 3 ماہ کے لیے کسی اور کی بیوی بننا تھا۔ میں اس بات پر راضی نہیں ہو رہی تھی کیونکہ کون شخص صرف 3 ماہ نام کی شادی کرے گا؟ ابھی یہ بحث چل ہی رہی تھی کہ لیاقت ہمارا نوکر سبزی کا تھیلا اٹھائے گھر میں داخل ہوا۔ ساجد کچھ لمحے اسے گہری سوچ سے دیکھتا رہا اور پھر فوراً سے اسے پاس بلا کے بٹھایا۔ لیاقت ایک نوجوان لڑکا تھا جو مجبوری میں گھر والوں کا پیٹ پالنے کے لیے یہ کام کر رہا تھا، لیکن ساجد نے اب اسے ایک نیا کام سونپنے کا سوچ لیا تھا۔ میری شادی لیاقت سے کروانے کا فیصلہ ہوا تاکہ گھر کی بات گھر میں ہی رہے۔ لیاقت پہلے تو انکار کرتا رہا، لیکن پھر اس بات پر مان گیا کہ 3 مہینے بعد چھوڑ دے گا اور پیسے لے کر یہاں سے چلا جائے گا۔ بس پھر میں اپنے شوہر کی آنکھوں کے سامنے اپنے نوکر کی بیوی بن گئی۔ اب 3 ماہ میں اس کے ساتھ بیوی کی طرح رہنے والی تھی۔ میں اور ساجد اس بات پر مطمئن تھے کہ کسی طرح یہ 3 مہینے گزر جائیں گے اور ہم پھر ایک ہو جائیں گے۔ لیکن اگلی قیامت بھی تب ہمارے سر پر ٹوٹی جب 3 ماہ بعد لیاقت نے مجھے طلاق دینے سے انکار کر دیا۔ ہم نے کئی بار اسے منایا، دھمکیاں دی، لیکن وہ ہیلے بہانے کرتا رہا اور پھر نہ جانے کیسے حالات ہی ایسے بن گئے کہ میں طلاق نہیں لے سکتی تھی۔ میں پھر سے امید سے تھی اور اس بار یہ بچہ لیاقت کا تھا۔ یہ بات برداشت کرنا ساجد کے لیے آسان نہ تھا، لیکن وہ یہ خون کے گھونٹ پیتا رہا اور 9 مہینے بعد جب ڈیلیوری ہوئی
تو ہم نے منت سماجت کر کے لیاقت کو منا لیا کہ وہ مجھے طلاق دے دے۔ لیاقت نے بھی موقع کا خوب فائدہ اٹھایا اور ایک بھاری قیمت وصول کر کے بڑی دریا دلی دکھاتے ہوئے مجھے طلاق دے کر وہاں سے چلا گیا۔ اس کے کچھ عرصے بعد میں اور ساجد پھر سے شریک سفر بن چکے تھے، لیکن اس بار ہم نے اپنی پرانی غلطیوں سے سبق سیکھ لیا تھا۔ نادانی میں کی گئی غلطیوں کا ہم نے بہت تلخ انجام بھگتا تھا۔ اب وقت تھا اس سبق کو یاد کر کے ایک دوسرے کا سچے دل سے ساتھ نبھانے کا۔ اس دن کے بعد سے ہم نے ایک دوسرے کی ہر موڑ پر رہنمائی کی اور ایک خوشحال زندگی گزارنے لگے، جو کہ ہمارے اتنے عرصے کے صبر کا پھل تھا۔ اگر آپ کو ہماری سٹوری پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ شکریہ۔